مصدق صاحب، یہ بیانیے کی جنگ ہے، آپ کی بیانیے کی کمزوری ہے، آپ طاقت میں آ گئے ہیں تو اب ادھر ادھر نہ دیکھیں اور کام کریں بس۔ ہم تو کام ہی کر رہے ہیں، آپ نے جو کہا ہے وہی کر رہے ہیں۔ ابھی تو خود ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بیانیاں کم کھیل رہے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ کام زیادہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ کام کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کی اسٹریٹجی کی کمی تھی، میں سمجھتا ہوں بالکل ہماری اسٹریٹجی کی ایک کمی تھی، اور وہ کمی یہ تھی کہ جس وقت عمران خان ڈوب رہا تھا، بالکل پچھلے سال اسی طرح ٹی وی پروگرام کی ایک بریک میں میرے بڑے قریبی اس وقت دوست ہوا کرتے تھے، بعد میں انہوں نے بے اتنائی برتی، تو انہوں نے ایک پروگرام میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب تواڈے نال تے نہیں رل سکتے پر اس لیے عہد کی کر بہنا پی جائے گا۔ ٹھیک۔ اور آج سے 8 مہینے پہلے پی ٹی آئی کے پاس پنجاب میں کینڈیڈیٹس نہیں تھے، لیکن ہم نے جب ذمہ داری اٹھا لی، جب ہم نے کہا کہ ہاں یہ ملک ڈوب رہا ہے، میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ میں جب پہلے دن آیا ہوں جو مجھے ذمہ داری سونپی گئی تو اس دن پی ایس او ڈیفالٹ میں تھا، پی ایس او کی ایل سی کنفرم نہیں ہو رہی، ابھی بھی ڈوب رہا، جنرل صاحب کو ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جنرل صاحب کی کیا بات کریں، جنرل صاحب نے تو اور بھی بہت سے باتیں کی ہیں، اس کا کیا میں جواب دوں، مناسب نہیں ہے، بزرگ ہیں، اللہ ان کو۔ تو اب ملک اب فلوٹ کر رہا ہے لیکن آپ ڈوب رہے ہیں، مطلب آپ نے بالکل صحیح کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ ہم پہنچ چکے تھے، اگر آپ نے وہ تمام ذمہ داریاں لینی ہیں، وہ تمام بوجھ اٹھانا ہے جو 3 یا 4 سال کا تھا، تو لوگوں کو تو اس سے غرض نہیں ہوتی نا کہ آپ کو کتنا وقت لگے گا اس کو اسٹریٹن آؤٹ کرنے میں۔ وہ تو کہتے ہیں یار یہ مہنگائی تو آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے، ہمارے تو بچے کیسے کریں گے۔ وہ تمام بوجھ جو عمران خان پہ تھا وہ اس ہماری جو حکومت ہے، ہم نے کیونکہ یہ سمجھا کہ اگر نہیں کریں گے تو ملک ڈوب جائے گا، اور ہم نے وہ ذمہ داری عمران خان کو سپیس پھر آپ کی ڈیلیبریٹ پالیسی نے دی، کوئی نادیدہ ہاتھ نہیں ہے۔ مگر ایک بات اپنی گلا سامنے آ رہی ہیں۔ جی اس میں کوئی ایسا نہیں، میرے خیال میں اگر ہم واپس وہاں پہ چلے جائیں، کئی لوگ ہیں، میں اس کی بہت زیادہ سپورٹ میں نہیں تھا کہ ہمیں حکومت لینی چاہیے، میرے اور بھی بہت سے دوست اس کی سپورٹ میں نہیں تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک واقعی ڈوب رہا تھا۔ یعنی یہ نقطہ نظر ایسے ہوا میں نہیں تھا معلق کہ اگر آپ نہیں کریں گے، کچھ انڈر نہیں جائیں گے، تو جس طرح وہ سبسڈیز بانٹتے پھر رہے تھے کہ پیٹرول کے اوپر 100 ارب مہینے کی دے دو، اس کے اوپر 200 ارب دے دو، تو کتنے دن ملک نے چلنا تھا۔ سو if the choice was کہ آپ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں یا بہرحال ہمارا خیال تھا کہ اتنی بھاری کیوں، ہمیں پتا تھا قیمت ہوگی، اتنی نہیں، خیال تھا کہ اتنی بھاری نہیں ہوگی۔ وہ قسطوں میں آئی نا، انہوں نے ہر مہینے نئی قسط نہیں، مگر پاپولسٹ نیریٹو بھی تو دیکھیں نا، جس طرح کی گفتگو اس سے پہلے کون سی پارٹی ہے، ہم اپوزیشن میں بیٹھے رہے ہیں، یہ اپوزیشن میں بیٹھے رہے ہیں، یہ اپوزیشن میں بیٹھے رہے ہیں، کون سی پارٹی ہے جو جب اپوزیشن میں آئے تو باہر چلی جائے؟ وہ پارلیمنٹ کیا ہے؟ پارلیمنٹ تب تک ہے جب تک آپ الیکشن جیتے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ صرف اسی وقت ہے جب آپ اقتدار میں ہیں، اور جب آپ اقتدار سے ہٹیں تو آپ اس وقت بولیں گے یہ پارلیمنٹ نہیں ہے، میں پارلیمنٹ سے جا رہا ہوں۔ آپ نے کہا نا آپ تو بہت جلدی پارلیمنٹ کی ڈیزولوشن کے حق میں تھے، نیشنل اسمبلی کی، وہ تو عمران خان نے ڈیزالو کر کے آپ کو ایک اور موقع دے دیا، آپ اس سے پہلے فوری الیکشن چاہتے تھے۔ جی ہم چاہتے تھے، آپ کہتے کہ 2018 کے انتخابات ریگڈ ہیں، ہم نے اس پارلیمان کا حصہ نہیں بننا جلدی، تو اب آپ کو اسی پارلیمنٹ سے الفت اور محبت بھی ہو گئی ہے۔ نہیں، الفت محبت کی بات نہیں، الیکشن تو آج بھی پرائم منسٹر کی سواب دید ہے، وہ آج بھی کروا سکتے ہیں۔ یہ پہلے بھی ملک کا آئین یہی تھا، سویڈن کے آئین کے تحت تو نہیں چل رہے تھے نا۔ جب ہم 4 سال مانگ رہے تھے الیکشن تو وہ کہتے تھے میں وزیر اعظم ہوں، آئین کہتا ہے میں فیصلہ کروں۔ اب آپ وزیر اعظم کیا تنہا گئے کیوں؟ اب رہو تنہا کوئی دن، تو تنہا نہ رہے نا۔ اب بات یہ ہے کہ الیکشن مگر اسی آئین کے تحت دیں گے نا، جس آئین کے تحت آپ نے پرائم منسٹر کو یہ سوابدید دی ہوئی ہے، کسی اور نئے ملک کا آئین آ گیا ہمارے آنے کے بعد۔